کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت تقریب میں شریک ہیں۔ یونیورسٹی آف ہری پور میں پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کی یہ تقریب ہے۔ تالیاں اور ماہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ ماہم سے میں ریکویسٹ کروں گا اگر اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور عسکری بینک کے اندر گریڈ 17 کی یہ آفیسر ہیں خواتین و حضرات، کرک کی بیٹی، خیبر پختونخوا کی بیٹی ماہم بطول۔ خواتین و حضرات، ماہم بطول آپ سے گفتگو کریں گی۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور she is moved by the occasion. Ladies and gentlemen, بیٹا پلیز۔ خواتین و حضرات، یہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا وہ ویژن کہ ماہم جیسی بیٹیاں کرک سے اٹھتی ہیں اور آج پرائم منسٹر کے سامنے موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ آپ کو پرائم منسٹر ایکنالج کرتے ہیں، بیٹا پلیز آپ جائیں۔ She has been overcome by emotions، وہ بہت زیادہ ایموشنل ہیں، اور وزیر اعظم in the literal sense والد کی طرح ان بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیاں لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ خواتین و حضرات، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، یہ 10 لاکھ لیپ ٹاپس نہیں ہے، یہ 10 لاکھ عزم و ہمت کی وہ کہانیاں ہیں جنہیں وزیر اعظم کی قیادت میں لکھا گیا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کی بھرپور تالیاں ونس اگین۔ خواتین و حضرات، لکی مروت سے وریشا ایمان صاحبہ موجود ہیں، ان کو اس سال لیپ ٹاپ ملے گا، یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وریشا ایمان۔ Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif, teachers and students, السلام علیکم۔ میرا نام وریشا ایمان ہے اور میرا تعلق لکی مروت کے ایک گاؤں شہباز خیل سے ہے۔ میری فیملی میرے علاقے میں بذات خود اور میری یونیورسٹی کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر پرائم منسٹر شہباز شریف کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں۔ میں یونیورسٹی آف لکی مروت سے BScs کر رہی ہوں، اور میرا تعلق تو KPK سے ہے، لیکن میں PM صاحب کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی PIEF اسکالرشپ کے تھرو میں مفت تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ PIEF اسکالرشپ پنجاب اسکالرشپ تھی، لیکن آپ کی بھتیجی، آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وہ آپ کی اس لیگیسی کو پورے پاکستان میں چلا رہی ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے بورڈ میں جب پوزیشن حاصل کی تو 2025 میں پیف پروگرام کے تھرو مجھے اسکوٹی بھی ملی۔ اس کے علاوہ میرے لیے سب سے خوشی کی بات ہے کہ میں پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے بھی سلیکٹ ہوئی ہوں اس سال، اور وہ مجھے ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ And I know as a computer science student it would be very helpful and beneficial for me۔ الحمدللہ میری تمام کامیابیاں میرے والدین کی دعاؤں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اگر میری طرح KPK اور پاکستان کے ہر اسٹوڈنٹ کو اس کی محنت اور لگن کا صلہ ملے تو وہ بھی آسمان چھو لے۔ شکریہ PM شہباز شریف۔ میں ہوں آپ کا روشن ویژن، با اختیار نوجوان، میں ہوں پاکستان کی پہچان۔ شکریہ۔ ایک اور نوجوان سے آپ کی ملاقات کروانی ہے۔ ان کے والد پاک فوج میں تھے اور 2006 میں وانا کے اندر انہوں نے پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ آج پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے تحت میرٹ کی بنیاد پر ان کو لیپ ٹاپ ملے گا۔ میں ریکویسٹ کروں گا ایمل عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں، اور میرا دل کرتا ہے کہ شہید کے بیٹے کے لیے اسٹینڈنگ اوویشن ہونی چاہیے۔
लेडीज एंड जेंटलमैन, एमल अब्बास और प्राइम मिनिस्टर साहब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं शहीद का बेटा एमल अब्बास। मजीद तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सर। एमल। Honorable Chief Guest, Prime Minister of Pakistan, Mr. मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एमल अब्बास है। मेरा वालिद साहब का नाम लांस नाइक पलकतार शहीद है। मैं अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से BS MLT का स्टूडेंट हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे लैपटॉप मिलने के लिए सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी ख़ानदान की तरफ से, ख़ासकर अपनी माँ की तरफ से उनका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी बदौलत से आज मैं लैपटॉप से नवाजा। मेरे वालिद साहब 2006 में वज़ीरिस्तान वाना में शहीद हो गया था दहशतगर्दों के हाथों से, लेकिन ये दर्द आप कौन नहीं जानेगा। ये दर्द सिर्फ मुझे मालूम है कि एक शहीद का बेटा कैसा ज़िंदगी गुजार कर रहा है। आखिरी में फिर अपनी ख़ानदान की तरफ से हमारे यूनिवर्सिटी अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू PM पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। थैंक यू। एमल, हमें आप पर और आपके वालिद पर फख्र है। वज़ीर आज़म आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। वज़ीर आज़म के बाद जाएं ख़ातीन और हज़रात, शहीद का बेटा एमल अब्बास, ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आज हरीपुर के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का चाको चौबंद दस्ता होनहार तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट करता है। मैं होनहार तलबा और तालिबात को कहूंगा कि खड़े होकर इस गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करें। ये गार्ड ऑफ ऑनर आपके लिए है वज़ीर आज़म के विजन के तहत। लेडीज एंड जेंटलमैन, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का ये चाको चौबंद दस्ता लैपटॉप रेसिपिएंट्स को गार्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट करेगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का यह चाको चौबंद दस्ता मिली नगमे और मिली नगमों की धुनें बिखेरता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा। ख़ातीन हज़रात, हमारे यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ भी मौजूद हैं जो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में प्राइम मिनिस्टर साहब के विज़न को इम्प्लीमेंट करने में बड़ा ही कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब बाबर नवाज़ साहब, मेंबर नेशनल असम्बली से, कि वो आएँ और इजहार ख्याल करें। आपकी भरपूर तालियों में लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सन ऑफ द सॉइल, PM साहब के विजन को खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर में इम्प्लीमेंट करने में बड़ा ही शानदार काम कर रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में बाबर नवाज़, मेंबर नेशनल असम्बली। जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और इस हाल में मौजूद दीगर पार्लियामेंटेरियंस और मुअज़्ज़िज़ीन, असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जब हरीपुर का नाम आता है तो यहाँ पे चूँकि सदर पाकिस्तान से लेके वज़ीर ख़ारजा और बहुत से ओहदों पे रहे लोग और समझते हैं कि शायद हरीपुर बहुत ही कोई तरक्की याफ्ता इलाका होगा, लेकिन कायदे मोहतरम यहाँ के लोग आज भी आपकी तरफ देख रहे हैं। हमारी इलेक्शन कैंपेन जो हुई उसमें खालिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के लिए वेमेन कैंपस की बात हुई, यहाँ पे हॉस्पिटल की बात हुई। 13 साल से यहाँ पे बरसरे इक़्तिदार हैं जो उन्होंने यहाँ पे कोई सेहत की, कोई तालीम की सहूलियात नहीं दे सके। ये सूबा खंडर बन चुका है। उसकी वजह से आज वो लोग जो कहते थे कि यूथ उनके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि आज यूथ मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ है। कायदे मोहतरम,
آپ کا ویژن ہے کہ نوجوانوں کو تعلیم دینی ہے، ان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہماری پختونخوا کی روایات کے مطابق ہماری کئی بچیاں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ صرف اس لیے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے والدین ان کو ایجوکیشن میں الاؤ نہیں کرتے، اور وہ بچیاں چاہتی ہیں کہ ان کے لیے ایک علیحدہ سے کیمپس ہو جہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو قائد محترم اپنے ویژن کے مطابق ہمارے ویمن کیمپس کا بھی اگر وہ کر دیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ خواتین حضرات، میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم کے بہت ہی اہم رکن انجینئر امیر مقام صاحب سے کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، رانا مشہور صاحب، فیڈرل منسٹر صاحبان، ہمارے پارلیمنٹیرینز، ایچ ای سی کے اہلکاران، ایڈمنسٹریشن، پولیس افسران، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی مستقبل میرے بہنوں اور بھائیوں جو میرے سامنے موجود ہے، السلام علیکم۔ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے اور سوچتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں، مگر پرائم منسٹر صاحب ہماری صرف اتنی آپ کی جو کچھ آپ کر رہے ہیں سب کے سامنے پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں۔ ابھی تو ہر ایک اگر کوئی بدترین مخالف کیوں نہ ہو، آج سے چند مہینے پہلے بدترین مخالف کیوں نہیں تھا، مگر اگر ہم ان کے ساتھ دلائل کرتے تو اس کے ساتھ بھی جواب نہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بات کرے۔ مگر اس طرح میں جو شکریہ ادا کرتا ہوں کے پی کے کی پوری عوام کی طرف سے، ہزارہ کی عوام کی طرف سے، اور یاری پور کی عوام کی طرف سے، جس طرح اسی دن ہم نے آپ کو چترال میں پایا، ایک دور افتادہ علاقے میں، کتنی خوشی ہوئی ہے، اور آج آپ کو یہاں دوبارہ سامنے بیٹھ کر یا کے پی کے عوام کی درمیان، تو اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے یہ مزید ڈیمانڈ رکھتا ہوں کہ اسی طرح خوشی کے موقعوں پر جہاں آپ وہی گئے، دان اسکول کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوئی، آج آپ یہاں موجود ہیں، لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے لیے آئے، ہمارے فیوچر مستقبل ان بچوں کے پاس کسی جگہ مثال مل سکتی ہے کہ آپ اتنے بڑے پارٹی کا لیڈر ہے اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور کوئی ایک سنگل مثال اس طرح نہیں کہ میرٹ کے بغیر کسی کو ایک لیپ ٹاپ ملا ہے۔ یہ ایک تاریخ اور ہسٹری ہے۔ ہری پور کی عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو اعتماد اور ٹرسٹ آپ پر کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہی اعتماد جو انہوں نے کیا ہے اس پر آپ پورا اتریں گے۔ یہ جو دان اسکول کا آپ کا تحفہ ہے، اس سے مجھے احساس ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دان اسکول، کیونکہ اس کے ساتھ زمین آلریڈی موجود ہے، تو ہری پور میں ضرور ایک دان اسکول ان لوگوں کو دے رہے، یہ تحفہ اور گفٹ دے رہے، اور دان اسکول واقعی بہت بڑا گفٹ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو عزم کیا تھا، جو خواب دیکھا تھا، آج پوری قوم اس خواب کی تعبیر دیکھ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، میں ریکویسٹ کروں گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کا باضابطہ طور پر آغاز کریں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان محمد شہباز شریف۔ منیبہ خان یہ لیپ ٹاپ وصول کر رہی ہیں پرائم منسٹر صاحب سے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر۔ نبیہ حسیب لیپ ٹاپ وصول کریں گی پرائم منسٹر صاحب سے۔ احتشام شفیق، فرحان زیب آئیں اور اپنا لیپ ٹاپ وصول کریں۔ نور انور، انیسہ فیروز، اویس خان، ہما نثار، اور ہما کے بعد امامہ اختر۔ بچوں، اب وہ لمحہ آ گیا کہ آج آپ کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان، وائس چانسلر
यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर यूनिवर्सिटी के जी वकार फैकल्टी मेंबर्स और हरिपुर यूनिवर्सिटी के इंतहाई ज़हीन फ़तीन कौम के बेटे और बेटियां, आपके बहुत लायक एहतराम वालिदैन, इंजीनियर अमीर मुकाम, फेडरल मिनिस्टर जनाब सरदार यूसुफ फेडरल मिनिस्टर, और फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जनाब राना मशहूद साहब, और हज़ारा के हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप, आईजी, चीफ सेक्रेटरी केपी, मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज यहाँ पे हाज़िर होकर बहुत दिली खुशी हो रही है। उसकी एक वजह नहीं बल्कि कई वजूहात हैं। सबसे पहली और बहुत अहम वजह यह है कि मैं उस सूबे में हूँ, खैबर पख्तूनख्वा, और इस हज़ारा डिवीज़न में, हरिपुर में, और ये सूबा बहुत दलेर और गयूर अवाम का सूबा है। इस सूबे के गयूर अवाम की बहादरी और अजीम कुर्बानियाँ, जो कि कई दिहाइयों से दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जिस तरह इस सूबे के अवाम नबर्द आज़मा हैं, उसके साथ यहाँ की पुलिस, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, अफवाज पाकिस्तान, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी इन अजीम कुर्बानियों की बदौलत आज खुदादाद मुल्क पाकिस्तान कायम और दायम है, और तारीख़ आपकी इन अजीम कुर्बानियों को कभी भुला नहीं पाएगी, बल्कि हमेशा क़यामत तक तारीख़ आपकी इन अजीम कुर्बानियों को सुनहरे हरूफ से याद रखेगी। मैं समझता हूँ आज के इस तकरीब के हवाले से जो लैपटॉप्स अभी तकसीम किए गए हैं और पूरे सूबे में मज़ीद तकसीम किए जाएंगे, न सिर्फ आप उसके ये अजीम बच्चे और बच्चियां कौम की मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बल्कि उससे बढ़कर आपके वालिदैन, जिन्होंने हलाल कमाई से आपको पढ़ाया लिखाया, और उससे बढ़ के आपके असातिज़ा कराम, जिन्होंने बड़ी मेहनत से आपको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता किया, और आज आप अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ कौम के हीरोज़ हैं बल्कि कौम के अजीम मेमार बनने जा रहे हैं। और यकीनन पाकिस्तान की तकदीर की कुंजी, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत आज पाकिस्तान के नौजवान नस्ल है। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि चाहे वो लैपटॉप्स हैं, चाहे आज चीन से हमारे 1000 बच्चे और बच्चियां पूरे पाकिस्तान से, वो भी मेरिट पर, जो वफाक के वसाइल से वहाँ पर आला ट्रेनिंग लेके आए हैं ज़राअत के मैदान में। इसी तरीके से जब मैं पंजाब में खादम था, वहाँ पर 600 बच्चों को मैंने चीनी ज़ुबान सीखने के लिए भिजवाया सरकारी खर्च पर। मगर ये बात जहन में रहनी चाहिए कि अब तो मैं यहाँ पर वफाक में पाकिस्तान का एक अदना खादम के तौर पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जब मैं पंजाब का खादम था तो उस वक़्त भी सिर्फ सूबे के बच्चे और बच्चियाँ
प्रोग्रामों में शामिल नहीं होते थे। पूरे पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियां, उनका कोटा होता था, जिनको मैं लैपटॉप भी देता था, उनके लिए वज़ाइफ भी देता था, चाहे वो पीफ के वज़ाइल हैं। आज पीफ, पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड, जिससे लाखों बच्चे और बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह आज इंजीनियर्स बन गए हैं, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो हिस्टोरियंस हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं। उनमें पीफ के वज़ाइफ में भी सूबे के अलावा पाकिस्तान के तमाम इलाकों के बच्चे और बच्चियां, उनका कोटा शामिल होता था। क्योंकि मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफ़र किसी एक या दो सूबे के ऊपर नहीं है। मेरा ये ईमान है और ये पाकिस्तान की एहसास और बुनियाद है कि चारों सूबे मिलकर जब तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान अजीम बनेगा इंशाअल्लाह। और वो किस तरह होगा? वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत, अमानत और दयानत से होगा, वो भाईचारे से होगा, वो इत्तेहाद से होगा, वो इत्तेफाक से होगा। इकबाल ने ये कहा था, इसी इत्तेहाद को कायम करने के लिए कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। और इसी में हमारी तरक्की का राज मौजूद है, पिनाह है कि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। तो खैबर पख्तूनख्वा के अजीम फर्जंदों, कौम के अजीम बेटों और बेटियों, मैं आपसे आपकी खिदमत में बड़ी इनकिसारी के साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, मेरे मुक्के से वो माइक बंद हो गया। यही वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान। ये वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई, कि जिससे कि जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं, मोदी सरकार। और वो क्या था? बखुदा मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि वो पूरे पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की, माओं की, बुजुर्गों की दुआएं थीं, जो तहज्जुद के वक्त सरबसजूद थे अल्लाह ताला के हजूर कि ए अल्लाह ताला, इस कौम को फतह नसीब कर और अफवाज पाकिस्तान को हिंदुस्तान के ऊपर वो अजीम फतह अता फरमा के पाकिस्तान का झंडा दुनिया में इस तरह आगे इतना ऊंचा उड़े कि किसी और को हिम्मत ना हो कि उसके करीब आए। अल्लाह ताला ने पूरी कौम की दुआएं सुनी और 10 मई की सुबह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह अजीम अता फरमाई। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी, आपको इज्जत दी। वो मेरी इज्जत नहीं थी, वो पाकिस्तान की इज्जत थी। और वो किस तरह हुई कि उस मार्के में, जिसको मार्के हक कहते हैं, उसमें अफवाज पाकिस्तान ने आपकी कौम की दुआओं से वो मार्का हासिल किया, वो फतह हासिल की कि दिल्ली से लेके बॉम्बे तक और बंगाल से लेकर वो गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। और ये वो इज्जत है पाकिस्तान को मिली जो आज पूरी दुनिया में आज उसकी तकरीम और उसका एहतराम किया जाता है। चाहे वो दोस्त ममालिक हों, बरादर ममालिक बहुत खुश, और दुश्मन जो हैं वो हैरान हैं। और
وہی F-17 تھنڈر جہاز جس میں ہوائی فوج کی پوری انوویشن، وہی الفتح میزائل جو ہماری بری فوج نے جو داغے ہندوستان کے اندر، یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا اور آپ کی دعائیں تھی پوری قوم کی اور افواج پاکستان کی، وہ بہادری و شجاعت جس نے قیامت تک انشاءاللہ اس فتح کو وہ تاریخ اور تاریخ دان یاد کرتے رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ اپنے قوم کے عظیم بچوں اور بچیوں کی خدمت میں یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ، یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جب کووڈ آیا تو پھر میں کسی یہاں پر نہ پارٹی کا نام لوں گا نہ کسی لیڈر کا نام لوں گا، اس زمانے میں پنجاب میں مجھ پر نشتر چلائے جاتے تھے کہ لیپ ٹاپ شہباز شریف اسٹوڈنٹس کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے۔ مجھے اس کا دکھ تھا، لیکن الحمدللہ میرا ضمیر بہت مطمئن تھا کہ 100% میرٹ کے اوپر آج تک 6 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں۔ 100% میرٹ کے اوپر ایک کوئی مثال نہیں جو میرٹ کے علاوہ ہے۔ اور پھر یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جب کووڈ آیا تو ہمارے ان عظیم بچوں اور بچیوں نے نہ صرف اسی لیپ ٹاپ سے تعلیم جو ریموٹ ایجوکیشن وہ حاصل کرتے رہے، اپنا اس کو آڑے نہیں آنے دیا کووڈ کی بیماری کو۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس لیپ ٹاپس کے ذریعے ہزاروں بچے اور بچیاں، اگر لاکھوں نہیں ہزاروں بچے اور بچیاں آج وہ جناب اس ہنر کے ذریعے اپنی بڑی عزت کے ساتھ اپنی جناب اپنا انکم کماتے ہیں اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ کرتے ہیں تھرو سافٹ ویئر پیکیج اینڈ آل دیٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم، بچوں کو تعلیم کا حق جو ہے وہ ہمارا فرض اول ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹریننگ کے لیے، جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ زراعت کے لیے اور دوسرے ڈیلیگیشن بچوں اور بچیوں کو وہ میرٹ کے اوپر میں نے بھجوائے، AI کی جدید ٹریننگ کے لیے پورے پاکستان سے بشمول KP صوبے کے بچے اور بچیوں کے میں وفود باہر یورپ بھجواؤں گا، چائنا بھجواؤں گا، تاکہ اس کی تعلیم حاصل کر کے آئیں اور پھر آ کر اپنی قوم کی خدمت کریں۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت معیشت ہے وہ منجدار سے نکل آئی ہے، ہچکولے کھا رہی تھی 2023-24 میں، ڈیفالٹ سے پاکستان بچ گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب وہ میکرو لیول پر مستحکم ہے میکرو لیول پر، لیکن اب اس میں گروتھ لے کے آنی ہے۔ اکانومی، ہماری جو انڈسٹری، ایگریکلچر، IT، مائنز اینڈ منرلز، امپلائمنٹ، پروڈکٹیو امپلائمنٹ، پروڈکٹیوٹی، یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں جدید علوم کے ساتھ۔ آج اگر پاکستان کی ٹیکسٹائل یا پاکستان کی جو دوسری انڈسٹری ہے وہ قرب و جوار کی جو انڈسٹری کی جو ایفیشنسی ہے ان کا مقابلہ اگر نہیں کر پا رہی تو یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے، یہ دہائیوں کا سفر ہے جو ہم نے خواب خرگوش پہ اپنا ضائع کر دیا۔ مگر جو ہو گیا I mean there's no point in crying over this unspilled milk. Now what we have to do is to stand up and accept the challenge and move forward in unison. تو میرا ایمان ہے کہ پاکستان، اگر پاکستان کی یہ یوتھ جو ہے، پاکستان کی حکومت، صوبائی حکومتیں، عوام مل کر اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نہ صرف ماضی کے نقصانات کا خاتمہ کرنا ہے بلکہ اب آگے چل کر ہم نے باقی قوموں سے آگے بڑھنا ہے، تو باخدا میں بلا خوف تردید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی اور پاکستان اقوام عالم میں اسی مقام پر پہنچے گا معاشی طور پر جس طرح ہم عسکری طور پر پہنچے ہیں۔ مگر وہ کس طرح ہوگا؟ وہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا، وہ اقبال کے ان اشعار سے ہوگا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ آج اس عظیم تقریب میں
میں ایک مرتبہ پھر آپ کے والدین گرامی ان کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا. آپ کے اساتذہ کرام چاہے وہ کرک میں ہیں یا پشاور میں ہیں، یہاں پر ہری پور میں ہیں یا جہاں پر بھی ہیں، جنہوں نے آپ کو بہت عرق ریزی کے ساتھ تعلیم آپ کو کا جو شعور دیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ اس قابل بنے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابھی یہاں پہ ماہم بطول جو بیٹی ہے وہ جذبات میں مغلوب تھی جب وہ اسٹیج پہ تشریف لائی، مگر اس کے جذبات نے ہمیں سب کو بہت متاثر کیا. اس طرح یاسر اقبال جو ایک یتیم بچہ، اس کے والد اس کو داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے کوچ کر گئے، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ لکی مروت کی قوم کی بیٹی وریثہ، انہوں نے کس طریقے سے کن حالات کا مقابلہ کیا. اور پھر ایمل عباس آپ نے دیکھا کہ ایک لانس نائک شہید کا بیٹا 2006 میں اس کے والد گرامی شہادت کے جام نوش کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور دنیا کے اندھے تھپیڑے اس بچے نے جس عظمت سے اپنے والدہ کی دعاؤں سے جس طرح برداشت کی، اور آج الحمدللہ یہاں پر فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں. یہ جو ابھی پولیس نے آپ کو گارڈ آف آنر پیش کیا، وہ مجھے نہیں، وہ آپ کو پیش کیا. میں گارڈ آف آنر لینے کا قائل ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے، اگر میں اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کر دوں تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ ول بی مائی لیگیسی. تو یہ گارڈ آف آنر آپ کو پیش کیا گیا، آپ کی عزت، آپ کی محنت، آپ کی قابلیت آپ کو دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس محفل کے حوالے سے بہت جذباتی ہم نے مناظر دیکھے، اور وہ بالکل وہ جنون تھے. اس نے ہم سب کی ہمت کو بھی باندھا. اور دیکھیے کہ یہ لانس نائک جو شہید ہو گئے، خود شہید ہو گئے، یہ بیٹا یتیم ہو گیا، مگر لاکھوں قوم کے بیٹے اور بیٹیاں یتیم ہونے سے بچ گئے. اسی طریقے سے جو کوئی افسر فوجی ہو، پولیس کا ہو، لا انفورسنگ ایجنٹس کا ہو، ایک سپاہی ہو، وہ جب قربانی دیتا ہے قوم کے لیے، اس سے بڑی قربانی دنیا میں اور کوئی نہیں. اور اس کی عظمت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ ہمارا فرض ہے. اور جو کوئی بھی ہو اس کا اگر مذاق اڑائے، اس کی تضحیق کرے، تو نہ دنیا میں اس کو جگہ ملے گی، نہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. کہ شہادت کا جو مقام ہے، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج جن چیلنج سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے، یہ پوری قوم ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ پھر پاکستان کی رفتار کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا، اور پاکستان دنیا میں انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا مقام معاشی طور پر، سماجی طور پر انشاءاللہ حاصل کر کے رہے گا. صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے، دا ول ٹو ڈو، اگر ہم اس کا فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ. میں آخر میں یہاں پر جو مطالبے کیے، جو بابر خان صاحب نے، جو ان کو مبارک ہو، وہ انہوں نے الیکشن جیتا، اور تمام یہاں کی ہماری پی ایم ایل کی لیڈرشپ کو، کیپٹن صفدر کو، انہوں نے بڑی محنت کی. میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر